تو ایک بات بار بار سامنے رکھی جائے، دین سمجھنا آسان ہے، دین سمجھانا آسان ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ ان تمام آسانیوں کے باوجود ایک آدمی اگر دین پر چلنا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے حلوہ کھا لیا ویسے دین پر چل گئے۔ دین پر چلنا ہمیشہ تکالیف کو برداشت کرنے کا سبب بنے گا، ہمیشہ دین پر چلنے والوں کو تکلیفیں سامنے آئیں گی، ان کو بھگتنا پڑے گا، ان کو سننا پڑے گا، ان کو سہنا پڑے گا، ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر منافقین کی 200 آیات شریفہ سے زائد میں ان کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ موٹی سی بات سامنے رکھیں، اگر کسی بندے کی کفریات کو دیکھیں کہ ایک آدمی ہے کفریات بکتا ہے، اس کا عمل کافروں کے مطابق ہو گیا، اس امت کے مفتی اکٹھے ہوں گے اس کے لیے کفر کا فتویٰ صادر کریں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں رسول پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہی مرتد پیدا ہوئے، اور صحابہ نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ آج کے بعد ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ کسی کے کفر کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس کی کفریات کو دیکھ کر، اس کی زندگی کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے آج سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کسی کی گمراہی کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنے حساب سے کوئی دین بنانا شروع کر دے، امت کے صلحاء اکٹھے ہوں گے اور وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ بندہ گمراہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ تو ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقے بنیں گی، ایک جنتی 72 گمراہ ہوں گے، لیکن وہ کون ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین نہیں فرمایا تھا۔ ان فتنوں کے اماموں کے نام نہیں بتائے تھے، وہ فتنے کب پیدا ہوں گے، ان کے اقوال کیا ہوں گے، ان کے افعال کیا ہوں گے، ان کی باتیں کیا ہوں گی، یہ تفاصیل رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمائی تھی۔ لیکن جب وہ فرقے پیدا ہوئے، ان کے نظریات کو دیکھ کر کے قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، صلحاء نے اس زمانے میں متعین کر دیا کہ 72 یہ فرقے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کی تفصیل اپنی کتاب میں لکھ دی کہ یہ وہ 72 فرقے ہیں۔ ایک فرقہ یہ ہے، اس کا یہ امام ہے، لیڈر ہے، اور یہ اس کے نظریات ہیں۔ دوسرا فرقہ یہ ہے، یہ اس کے نظریات ہیں، یہ گمراہ۔ کفریات کو دیکھ کر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے، گمراہیوں کو دیکھ کر گمراہی کا، کسی کے گمراہ ہونے کا فیصلہ صلحاء کر سکتے ہیں، لیکن قیامت تک کسی بندے کے منافق ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بندے کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ منافق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفاق اس کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ جب کسی کے نفاق کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا تو پھر اللہ رب العزت نے 200 سے زائد آیات شریفہ کے اندر منافقین کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ ان بدبخت لوگوں کا ذکر فرمایا جو منافقین ہیں اور جن کی سزا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سب سے سخت حصہ، سب سے سخت قسم کی سزا منافقین کو دی جائے گی، اور 200 سے زائد آیات شریفہ کے اندر ان کا ذکر، یہ صرف اس لیے کہ ہر امتی ان آیات کو پڑھے اور اپنے آپ کو تولے، یہ صرف اس لیے ہے۔ یہ تمام بری عادتوں کو دیکھے کہ یہ ان بندوں کی عادتیں ہیں جو اللہ کے نزدیک مردود لوگ ہیں، یہ ان بندوں کی عادتیں ہیں جن کی سزا اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں۔ کسی کو منافق نہیں کہا جا سکے گا قیامت کے دن تک، لیکن ان عادات کو دیکھ کر میں اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ طے کر سکتے ہیں کہ آج ہم نے دین کو کتنا نقصان پہنچا دیا۔ آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر ویسے تو 200 سے زائد آیات شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے نفاق اور منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک عادت منافقین کی یہ تھی کہ کسی بھی دین کے اہم کام کو غیر اہم بنا کر چھوڑ دیا کرتے، اور یہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے، اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام 1000 کا لشکر لے کر احد میں تشریف لے گئے۔ ابھی احد پہنچے نہیں تھے۔ جن حضرات نے مدینہ منورہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ 2.5 میل ہے، صرف مسجد نبوی سے 2.5 میل
احد کا میدان ہے، ابھی نکلے ہیں بستی سے، وہیں سے منافقین کا جو سردار تھا وہ 300 کو واپس لے آیا کہ جی ہم نے نہیں ساتھ جانا، اور انہوں نے آ کر واپس آنے کی وجہ کیا بتائی؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اور جی اتنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ خام خواہ آپ لے کر جا رہے ہیں۔ کس کو کہا؟ رسول پاک علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نظر دین ہے، جو زبان مبارک سے نکل جائے وہ دین ہے، جہاں محمد الرسول اللہ کا قدم اٹھے وہ دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال دین، آپ کے افعال دین، آپ کی سوچ دین، آپ کا فرمانا دین، آپ کا دیکھنا دین، آپ کا پکڑنا دین، آپ کا چلنا دین۔ لیکن جب انسان بدبختی پر آ جائے تو یہ یہاں تک کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام فرماتے ہیں، صحابہ کو لے کر جاتے ہیں، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اتنا بھی ضروری نہیں ہے، اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم اس بری عادت کو اپنے اندر تلاش کریں تو آج ہم نے دین کا کتنا حصہ یہ سوچ کر یا یہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ ایک آدمی سے کہا جائے میاں داڑھی رکھنی ضروری ہے، او جی اتنی بھی ضروری نہیں ہے، کیا سارا دن داڑھی کے اندر آ گیا؟ او بھائی سارا دن داڑھی کے اندر نہیں آ گیا، لیکن داڑھی دین کا حصہ ہے، داڑھی دین ہے۔ داڑھی کا حکم رسول پاک علیہ السلام نے دیا ہے، کسی کافر نے نہیں دیا، رسول پاک علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ داڑھی سارا دین نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ سارا دین ہے؟ لیکن داڑھی اس لیے چھوڑ دینا کہ اتنی بھی ضروری نہیں ہے، یہی تو وہ بری عادت تھی جو منافقین اختیار کیا کرتے تھے۔ کسی کو لباس کے بارے میں کہا جائے جی اتنا بھی ضروری نہیں ہے، کسی کو کاروبار کے بارے میں کہا جائے جی اتنا بھی ضروری نہیں ہے، سارا دن کاروبار کے اندر آ گیا، سارا دن شادی کے اندر آ گیا، سارا دن کھانے کے اندر آ گیا، سارا دن لباس کے اندر آ گیا، سارا دن کہیں بھی نہیں آ گیا، لیکن ہم نے دین کا کتنا حصہ چھوڑ دیا یہ تو ہم سوچیں کبھی۔ کتنا فیصد دین میری زندگی سے نکل چکا، کتنا فیصد دین میرے گھر سے نکل چکا، کتنے فیصد دین ہم نے اپنے بازار سے نکال دیا، کتنا فیصد دین اپنی دکان سے نکال دیا، کتنا فیصد دین اپنے معاملات سے نکال دیا، اور کتنا فیصد دین ہم نے اپنی معاشرت سے نکال دیا، اور کتنا فیصد دین اپنے نظام حکومت سے نکال دیا، اپنے نظام تعلیم سے نکال دیا، یہ تو سوچیں۔ لیکن یہ ایک بری عادت جو منافقین کی اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ بڑے اہم قسم کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا، بڑے اہم کام کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آج ہم نے اس عادت کو اختیار کر کے دین کا کتنا حصہ اپنے گھر سے رخصت کر دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت اچھے طریقے سے اس بات کو سامنے رکھا جائے، رسول پاک علیہ السلام ہی کی غلامی میں ساری عزتیں ہیں، آپ ہی کی غلامی میں ساری کامیابیاں ہیں، آپ ہی کے قدموں کے اندر اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو کچھ ملنا ہے رسول پاک علیہ السلام کی غلامی میں ملنا، کہیں اور نہیں ملنا، کہیں اور نہیں ملنا۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں حضرت امام مالک کے، اتنے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، استاد ہیں سفیان ثوری کے، بڑے بڑے بزرگوں کے، بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک قول ہر وقت ہمارے سامنے رہے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے، اتنی بھی ضروری نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، آج ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سنت ہی تو ہے۔ جو آدمی رسول پاک علیہ السلام کی کسی سنت کو ہلکا کر کے چھوڑ دے اور پھر کبھی اس پر ندامت اختیار نہ کرے، کبھی اس کو اختیار کرنے کا عزم اور ارادہ نہ کرے، امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ قبر میں جائے گا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اس کو نبی کی سنت پسند نہیں، پھیر دو اس کے قبلے کو، اس کے چہرے کو قبلے سے۔ یہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد۔ ساری عزتیں، ساری کامیابیاں اللہ رب العزت نے رسول پاک علیہ السلام کی غلامی میں رکھی ہیں، کہیں اور نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے پر فخر ہونا چاہیے کہ میں یہ سنت اس لیے اختیار کرتا ہوں میرے نبی کی ہے، میں لباس اس لیے یہ اختیار کرتا ہوں میرے نبی کا ہے، میں فلانی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمائی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک ایک مبارک سنت کو اختیار کرنا، اس سے اللہ رب العزت خاتمہ ایمان پر بھی مقدر فرماتے ہیں اور قبر کے اندر چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے۔ کسریٰ کے دربار میں صحابہ پہنچتے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ صحابی ہیں، وہ بات چیت کے لیے جاتے ہیں، رستم نے اپنا دربار بنایا۔ جب یہ صحابہ پہنچے ہیں، اب رستم کی بڑی شان تھی،
ایک بڑا زبردست قسم کا دربار ہے، سونے کا تخت ہے، پردہ ہے جس پر ہیرے لگے ہوئے ہیں، تاج ہے جس پر 27 من سونا لگا ہوا ہے، زنجیری کے ساتھ لٹکتا تھا، بادشاہ کے سر پر رکھا جاتا تھا، بڑا شان و شوکت کا دربار۔ یہ جب پہنچے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، سواریاں پاس نہیں ہیں، ہتھیار ہیں نہیں ہیں، تو اس نے پہلے تو ان کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا اور پھر کہنے لگا کہ بات چیت تو بعد میں کروں گا، تمہاری مثال اس مکھی کی طرح ہے جو شہد کو دیکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کوئی مجھ سے 1 درہم لے لے، مجھے شہد تک پہنچا دے، اور جب وہاں پہنچ جاتی ہے پھر کہتی ہے کوئی 2 درہم لے لے، مجھے یہاں سے نکال دے، پھنس جاتی ہے۔ آ تو گئے ہو، پھنس جاؤ گے ہمارے ملکوں میں، بھوکے تھے، ہم تمہیں کھانا پہنچا دیتے تھے، ابھی بھی آگے ہو، چلو 2-4 دن کھا لو پی لو پھر چلے جاؤ ہمارا ملک چھوڑ کر۔ چوہے کی مثال دی، مکھی کی مثال دی، لومڑی کی، بہت ساری مثالیں تضحیک تذلیل کے لیے رستم دیتا رہا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ سنتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات کو مکمل کیا ہے، مغیرہ ابن شعبہ کھڑے ہوئے کہ جو تو نے کہا، جو ہماری حالت بیان کی اس سے بھی بدتر تھی، جو تو نے کہا کم کہا، تو نے تو ہماری صرف بھوک کو بیان کیا ہے، تو نہیں جانتا کہ ہم تو مردوں کو کھا لیتے تھے، تو نہیں جانتا کہ ہم سانپ اور بچھو کو کھا لیا کرتے تھے، تجھے نہیں پتا کہ ہم خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، اتنے بھوکے بندے تھے، تجھے نہیں پتا ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، ہمارے اندر جتنی برائیاں تھیں تو ان سے واقف بھی نہیں ہے، جو تو نے کہا سب ٹھیک، اس سے بھی زیادہ ہیں جو میں تجھے بتاتا ہوں کہ ہمارے اندر کیا برائیاں تھیں۔ پھر ہمارے اندر محمد الرسول اللہ تشریف لائے اور ہم تجھ سے زیادہ بے عقل ثابت ہوئے، ہم نے ان کی مخالفت کی، انہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا، ہم نے اتنی مخالفت کی کہ ان کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، وہ وطن چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر محمد الرسول اللہ ہماری خیر خواہی کے اندر روتے رہے اور ہمارے سامنے بہترین زندگی پیش کرتے رہے، اور آج ہمیں یہ سمجھ بھی آ گیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا خیر خواہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آج ہم ان کی غلامی ساتھ لے کر آئے ہیں، جو زمین جس پر تو بیٹھا ہے اس کے ہم مالک ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہمیں فخر ہے۔ جو تو نے بیان کیا وہ ہماری پہلی زندگی تھی، اور آج کی زندگی ہماری یہ ہے کہ ہمارے سر کے اوپر محمد الرسول اللہ کی غلامی کا تاج ہے جس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ساری عزتیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنوں سے تکلیفیں بہت پیش آئی ہیں، منافقین کا بڑا ذکر کیا ہے، اس لیے نہیں کہ کسی کو منافق کہا جا سکے، اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ ان کی عادتوں کو دیکھو، ان کی وجہ سے نقصان ہوا، ان عادتوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، کہیں تم نہ اختیار کر لینا۔ ایک عادت منافقین کی یہ تھی کہ اہم کام کو یہ بھی کوئی ضروری ہے، اتنا بھی ضروری نہیں ہے، اس طرح کے جملے کہہ کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ بیماری آج ہم سب کے اندر موجود ہے، کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے۔ کسی نے 10% دین چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ یہ بھی کوئی ضروری ہے، کسی نے 20% دین چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے، کسی نے 50% چھوڑ دیا، کسی نے 60% چھوڑ دیا، کسی کا حصہ 1% رہ گیا، کسی کا 2% رہ گیا۔ ہم میں سے ایک بندہ بھی ایسا شاید نہیں ہوگا جو 100% دین کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ تو بہرحال اللہ رب العزت نے دین سمجھنا بھی آسان بنایا، دین سمجھانا بھی آسان بنایا، دین پر عمل کرنا بھی آسان بنایا، لیکن جو دین پر چلے گا اس کے لیے رکاوٹیں ہمیشہ پیش آئی ہیں، آتی رہیں گی۔ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ اپنی طرف یہ جو رکاوٹیں پیش آئیں گی یہ اپنوں کی طرف سے زیادہ آئیں گی۔